پھر انہوں نے یہ کہا ہے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، قرآن میں سب سے زیادہ جس کا نام ہے اللہ کے بعد وہ شیطان ہے۔ سارے پیغمبروں کے نام جمع کرے تو شیطان کا نام زیادہ بنتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ شیطان کا لفظ ٹوٹل 88 دفعہ، ابلیس کا لفظ 11 دفعہ، شیطان مفرد تثنیہ جمع، مفرد جمع دونوں ملا کر، جبکہ اکیلا لفظ موسیٰ 136 مرتبہ کم و بیش، ابراہیم 69 ٹائم راؤنڈ اباؤٹ، یعنی تقریباً 69 دفعہ ہے باقی انبیاء کو چھوڑ کر۔ تو اب یہ ثابت کریں کہ قرآن کی وہ مزید کون سی آیتیں ہیں جن کے اندر شیطان کا لفظ ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، اس بات میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ مرتبہ جس پیغمبر کا ذکر خیر آیا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مبارک ذات ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے نبی الاسلام کے مبارک نام کے اعتبار سے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیم یا محمد نیم قرآن میں کتنی دفعہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام مبارک ہے وہ قرآن میں 5 دفعہ ہے، 4 دفعہ محمد کے ساتھ اور 1 دفعہ احمد کے ساتھ۔ سورہ آل عمران کے اندر آیا وما محمد الا رسول، اور پھر اس کے بعد سورۃ الاحزاب کے اندر آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، 2 ہو گئے۔ سورہ قتال جسے سورہ محمد کہتے ہیں اس کے اندر بھی آیا قرآن پاک کے حوالے سے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کتاب نازل کی ہے اہل ایمان وہ ہیں جو اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ پھر سورہ فتح میں آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جہاں صحابہ کرام کی بھی اللہ نے تعریف بیان کی ہے۔ تو یہ 4 مقامات ہیں جہاں پہ نام محمد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، اور سورہ فتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ، اور سورہ قتال یعنی جسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں اس کی شروع کی آیات میں۔ سورہ صف جو ہے نا اس کے اندر احمد نام آیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں اپنے بعد اس پیغمبر کی جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ 5 ہے۔ باقی جو قادیانیوں میں سے بعض جاہل لوگ اس کی پلی لیتے ہیں نا، تو غلام احمد قادیانی اس کا نام تھا، وہ احمد تو اس کا نام ہی نہیں تھا، وہ تو غلام احمد تھا، کاش وہ غلام احمد رہتا بھی۔ تو 5 دفعہ نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے نا وہ سینکڑوں دفعہ ہے۔ آپ کی صفات کے ساتھ بھی آپ کا نام آیا ہے نا، یا ایہا المزمل، یا ایہا النبی، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، اور پھر صرف قرآن پاک میں 300 ٹائمز سے زیادہ تو قل آیا ہے، نبی تم فرما دو، چونکہ نبی علیہ السلام اس وقت 2nd پرسن تھے، 3rd پرسن تو ہے ہی نہیں تھے، تو اس کے لیے آپ کا نام جو آپ کے سامنے موجود تھا اس کا بار بار نام لے کے تو بات نہیں کی جاتی، نام تو اس کا لیا جاتا جو 3rd پرسن ہو وہاں پہ موجود نہ ہو۔ تو سب سے زیادہ اگر آپ پیغمبروں کی بات کرتے ہیں نا تو پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر خیر نبی علیہ السلام کا ہے، کیونکہ پورے قرآن کا تانا بانا آپ کے گرد گھوم رہا ہے۔ لہذا یہ کہنا بھی ویسے غلط، بعض لوگ کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک سب سے زیادہ ہے، ذکر سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کا ہی ہے۔ ہاں یہ بھی میں ایک ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں پیغمبروں میں سے، یہ میں پیغمبروں سے بات کر رہا ہوں، ورنہ تو سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہے قرآن میں، اللہ کا نام، اور اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا ذکر ہے نا تو شیطان کا ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تو وہی کھڑا ہے نا۔ کبھی اسے شیطان کہہ کے بلایا گیا، کبھی ابلیس کہہ کے، کبھی طاغوت کہہ کے، اور کئی ناموں کے ساتھ، پھر جمع کے سیغے کے ساتھ بھی شیاطین جو اس کی اولادیں ہیں۔ بلکہ آپ جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے نا، ہر نبی کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ضرور یہ کہا ہے کہ اس کے مقابلے پہ شیاطین کھڑے ہوئے، شیطان ورگلاتا تھا، یہ کرتا تھا۔ تو تمام انبیاء کے نام جمع بھی کریں، سینکڑوں دفعہ آپ ان کو جمع کریں، تو ہر دفعہ جب ان کا ذکر آئے گا شیطان کا ذکر ساتھ اس لیے آئے گا کہ انبیاء کی مخالفت کے اوپر کون کھڑے ہوئے، قرآن میں بار بار آیا کہ جنوں اور انس میں سے شیاطین کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن شیطان کا نام جو قرآن میں آیا نا وہ فضیلت کے طور پہ نہیں بلکہ اس کے حربوں سے بچنے کے لیے ہے۔ جس طرح سورہ الاعراف میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم، جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا تھا نا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے۔
تو پورے قرآن کا تانا بانا جو ہے وہ توحید کے گرد ہے، فکر آخرت کے گرد ہے، دنیا کی مذمت پہ ہے اور شیطانی چالوں کے اگینسٹ ہے۔ انبیاء کے بھی جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اس لیے تاکہ ان کی زندگیوں سے آپ یہ سبق سیکھیں کہ انہوں نے شیطان کو کس طرح ہینڈل کیا تھا، یا شیطان نے ان کو کن کن تکلیفوں پہ ڈالا اور انہیں صبر کیا اور اللہ کے لیے کھڑے رہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہے، پھر شیطان کا ہے۔ اور پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا، جس طرح ایک بھائی نے کلپ بنایا ہے، جی آپ نے کہا کہ جی قرآن میں سب سے زیادہ نام شیطان کا ہے۔ پہلی بات یہ کہ میرا کوئی کلپ کا ایک چھوٹا سا جز کاٹنا یہ علمی خیانت ہے۔ میں ایک پوری بات کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں، اس کے دوران ایک بات ہوئی ہے، آپ وہ پورا کلپ، پھر وہ کلپ کوئی اتنا لمبا نہیں ہے، میرا 10-12 منٹ کا ہے، شاید اس سے بھی کم ہوگا، جس میں نے بتایا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے، اور پھر میں اس میں کہہ رہا تھا کہ اس میں بڑے سخت الفاظ ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ میں آج اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور پھر میں نے بتایا کہ اس طرح کی جتنی احادیث ہیں اگر اس سے کسی کو چیڑ ہوتی ہے تو پھر امام بخاری امام مسلم سے چیڑ کرے، اور یہ آپ نبی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ پیش گوئیاں بتائی ہیں۔ اب یہ بخاری میں جو حدیث ہے 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف، حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف والی جماعت، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، دوست کی جماعت نہیں ہم کہتے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بہرحال جتنا نبی علیہ السلام نے کہا اتنے تو الفاظ بول سکتے ہیں، باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی۔ تو میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ ان حدیثوں سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ ٹکر لے رہا ہے، تو ہم تو نہیں ٹکر لیں گے، ہم تو کہیں گے کہ ہم غیبی خبروں پہ ایمان لاتے ہیں، یہ دلائل النبوہ کی خبریں۔ میں نے کہا یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کسی کو شیطان کے نام سے چڑ اور وہ کہ جی قرآن اتنی مقدس کتاب ہے، اس میں تو شیطان کا نام ہے تو میں اس میں سے نکال دوں۔ تو قرآن میں شیطان کا نام آنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں نے فی البدی بولتے ہوئے بات کی کہ قرآن پاک میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا نام ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے نا جناب کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا کہ جناب وہ تو شیطان تو اتنی دفعہ ہے، حضرت موسیٰ کا نام زیادہ ہے۔ مجھے اس سے بائی چانس یاد آ گیا، میرے بھائی آپ ایگزیکٹ اگر ناموں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو شیطان صرف شیطان کے نام سے نہیں، شیاطین کے نام سے، طاغوت کے نام سے، ابلیس کے نام سے، الغرور کے نام سے، کتنے سے۔ اور یہ میں وہاں پہ کوئی ضرب تقسیمیں لگانے نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے، ذکر بد اس کو کہتے ہیں، ذکر خیر نہیں، وہ شیطان کا ہے تاکہ بچایا جائے۔ آپ جتنے انبیاء کا بھی ذکر لے کے آئیں گے نا تو انبیاء کے اگینسٹ بھی شیاطین کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس تھیم کو فالو کرتے ہیں، نہ کہ آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں نے اس سے بھی پہلے کئی لیکچر میں بتایا کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے، تو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ اس طرح کے آپ کام کریں تو مجھے ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے، اب آپ اس قسم کی چولیں مارنے جوگے رہ گئے، مارو چولاں اور بیزتیاں کراؤ۔ جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات لے کے بیٹھا، کوئی موضوع نہ شروع ہوا نہ ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ اور واللہ اگر میں اس طرح کی غلطیاں نکالنی شروع کروں نا، میں نہ کوئی پرانا بزرگ چھوڑوں نہ کوئی نیا بزرگ چھوڑوں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے، اس قسم کے لیول کے اوپر ہم اترتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات پھر وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، کسی بندے کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے اور کسی کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، الفاظ کچھ نکل جاتے ہیں، اور تو اس میں آپ اس تھیم کو فالو کریں کہ بات کیا ہو رہی تھی۔ اس طرح کے آپ کام کریں گے تو اپنی بے عزتی خود کروائیں گے۔